بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم.اے. اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 70 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف اور خدمات پر مشتمل دوسرا حصہ، یعنی کہ پہلا حصہ ہم جو ہے وہ گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، جس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کا پہلو جو ہے وہ زیادہ غالب تھا۔ آج مزید ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں اور جو مزید جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہیں اس کے متعلق مزید معلومات جو ہیں وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ باوجود اتنے علم کے، فقہ اور حدیث پر دسترس رکھنے کے، فتویٰ دینے میں بہت ہی احتیاط برتتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں ہی اگرچہ اپنی مجالس کا آغاز کر لیا تھا، یعنی کہ امام مالک نے تحصیل علم کے بعد 17 سال کی عمر میں مجالس کا آغاز کر دیا تھا اور مجالس منعقد کرنا شروع کر دی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک 70 علماء نے اس بات کی شہادت نہیں دی کہ میں اس کا اہل ہوں، یعنی کہ جب تک 70 علماء نے اس بات کی تصدیق نہیں کر دی کہ آپ اس کے اہل ہیں، یعنی کہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو اتنی احتیاط برتتے تھے اور فتویٰ دینے میں جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کام دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحصیل علم کے بعد جو مجالس کا آغاز کیا یا درس و تدریس کا آغاز کیا تو وہ مسجد نبوی سے ہی آغاز کیا۔ مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے درس اور تدریس کا آغاز کر دیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا حلقہ درس جو ہے وہ مسجد نبوی میں روضہ مبارک کے بالکل سامنے جو ہے وہ لگا کرتا تھا، اور اس حلقے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درس حدیث دیا کرتے۔ آپ کی جو مجالس ہوتی تھی، یہ حدیث کی مجالس بڑی ہی پروقار ہوتی تھی، بڑی ہی سنجیدہ ہوتی تھی، پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، حدیث کا جو ادب ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں بے ادبی کا پہلو جو ہے وہ نہ آئے اور کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو، پوری پروقار طریقے سے یہ مجلسیں منعقد کیا جاتی تھی۔ لیکن اس مجلس میں جو ہے وہ عام اور خاص کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ہر شخص، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس مجلس میں آ سکتا تھا، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو وہ بھی اس مجلس میں آ سکتا تھا۔ آپ کا جو درس حدیث کا حلقہ تھا اس میں وہ شامل ہو سکتا تھا۔ ہارون الرشید کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ ایک دفعہ مدینہ منورہ تشریف لایا، اور وہ ان سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ان کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی احادیث وہ سننے کا خواہشمند تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ موطا سننے کا خواہشمند ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن کا انہوں نے وقت دیا تھا، لیکن وہ منتظر ہی رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مجلس سے درس میں تشریف لے گئے، اور وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ درس شروع کر لیا۔ جب ہارون الرشید کو جو ہے وہ انتظار کے بعد جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں چلے گئے ہیں، تو جو اپنا درس حدیث شروع کر لیا ہے ان کے پاس تشریف نہیں لائے، تو ہارون الرشید جو ہے وہ وہیں ان کی مجلس میں چلا گیا، اور وہیں جا کر اس نے جو ہے وہ علم حدیث کا جو علم ہے اس کو حاصل کیا، اور حدیث کو سننے کی جو خواہش تھی اس کو پورا کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نے یہ وجہ پوچھی تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کی زیارت کی جاتی ہے، نہ کہ وہ لوگوں کی زیارت کرتا ہے، یعنی علم کے پاس لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علم لوگوں کے پاس چلا جائے۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں آ کر ہی اسی درس حدیث میں شرکت کی، اور وہیں پر جو ہے وہ ہارون الرشید نے اپنی یہ خواہش پوری کی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک پہلو جو وقت کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے،
کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ اور بنو عباس کا ایک طویل دور جو ہے وہ پایا تھا۔ بنو امیہ کا خاتمہ جب ہوا، پہلے ان کی حکومت تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی بنو عباس نے جب جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی، 8 سال کے عرصے میں ہی جو ہے وہ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی بنو امیہ کے بعد۔ تو یہ طویل دور جو ہے بنو امیہ کا ہو یا بنو عباس کا ہو، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پایا ہے۔ تو اس میں ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے تمام بادشاہوں سے اچھے تعلقات تھے، اور وہ اچھے تعلقات استوار رکھنے کے قائل تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ یا حکمرانوں کے ساتھ کسی قسم کی ٹکر لینے کے یا ان کے خلاف بغاوت کرنے کے قائل تھے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ کسی قسم کا انتشار نہ پھیلے اور ان بادشاہوں کی غلطیوں پر انہیں توجہ دلا کر اصلاح کی جا سکے۔ یعنی ان سے تعلقات کسی جو ہے وہ لالچ کی بنیاد پہ نہیں رکھا کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کی غلطیاں جو ہیں وہ اجاگر کی جائیں، ان کی غلطیاں جو ہے وہ انہیں توجہ دلا کر غلطیوں کی طرف ان کی اصلاح کی جا سکے، اور کسی قسم کا انتشار نہ ہو، عالم اسلام کے اندر امن برقرار رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان یا ایسا شخص جسے اللہ نے علم اور فقہ میں سے کچھ عطا کیا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ جب کسی بادشاہ کے پاس جائے تو اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس اپنے مقصد کے لیے یا اپنے جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے کسی بادشاہ سے تعلق رکھا ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نیکی کا حکم کیا جائے، بادشاہوں کو برائی سے روکا جائے، تاکہ جو ہے وہ ان کی اصلاح ہوتی رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی بادشاہ کا ہاتھ نہیں چوما۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بادشاہ کے پاس گئے ہوں یا ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہوں یا ان سے اچھے تعلقات اس وجہ سے بناتے ہوں کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ہو۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ذاتی مفاد والے لوگ جو ہے وہ عام طور پر بادشاہوں کی مجلسوں میں جو جاتے ہیں، درباروں میں جو جاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پوری ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آؤ بھگت ہوتی ہے بادشاہوں کی، اور ان کے جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی جو ہے وہ ذاتی مفاد نہیں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش اور سزا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ کسی قسم کے انتشار کے اور بغاوت کے قائل نہیں تھے، لیکن بدقسمتی سے جب منصور کے خلاف نفس زکیہ نے بغاوت کی تو اس بغاوت کے دوران جبری بیعت کے عدم اعتبار کی نسبت جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک فتویٰ دیا تھا کہ جبری طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، تو اس طرح لوگوں نے جو ہے وہ اس کو قیاس کر لیا، جبری بیعت کی وجہ اس کو بنا لیا کہ جبری بیعت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو منصور کے خلاف جب بغاوت ہوئی، نفس زکیہ نے جو کہ جو ہے وہ بنو عباس میں سے تھے، انہوں نے جب بغاوت کی تو وہ ان کی بغاوت کے دوران یہ جو فتویٰ تھا اس کو غلط رنگ دے کے لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہا، اور جو ہے وہ اس کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ حالانکہ آپ بغاوتوں اور سیاسی تحریکات میں شرکت سے اجتناب کرتے تھے، یعنی ان بغاوتوں میں اور اسی طرح کی جو سیاسی تحریکات ہوتی ہیں ان میں وہ بالکل بھی شرکت کے قائل نہیں تھے، ان سے وہ اجتناب کرتے تھے، بچ کر رہتے تھے۔ بہرحال جب یہ ابو جعفر منصور یا ابو جعفر جو ہے وہ منصور کی ہی کنیت ہے، اس نے جب اس بغاوت کو کچل دیا تو اپنے بھائی جعفر کو مدینہ کا والی مقرر کر دیا۔ اس نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو جبری طلاق دینے کے فتوے پر 70 کوڑوں کی سزا دی، یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو پہلے روکا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے باز نہیں آئے، فتویٰ دینے سے اس نے منع کیا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے فتوے پر قائم رہے، تو اس نے جو ہے وہ 70 کوڑے لگوائے، اور جو ہے وہ شہر میں جو ہے وہ اس کی تشہیر بھی کروائی، اونٹ پر بٹھا کر جو ہے وہ پورے شہر میں گھمایا۔ یہ ان کا جو بھائی تھا ابو جعفر منصور کا، اس نے یہ کام کیا، جو کہ مدینہ کا والی تھا، مدینہ کا گورنر تھا۔ لیکن جب اس سارے واقعے کا ابو جعفر منصور کو علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو معزول کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا کہ اس کو جو ہے وہ گدے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگوایا،
اور پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھے اس واقعے کا علم نہیں ہوا. ایک بار نہیں بار بار اس نے پھر آ کر معافی مانگی اور جو ہے وہ جو کوڑوں کی سزا حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھائی نے دی تھی، وہی سزا اس کے بھائی نے ابو جعفر منصور نے اپنے بھائی کو دی، اس کو معزول کر دیا اور پھر ان سے معافی بھی مانگی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ابتدائی زندگی ہے، جو اوائل عمری ہے، اس میں جو ہے وہ چونکہ ساری توجہ تحصیل علم کی طرف تھی، اس لیے زمانہ طالب علمی میں تنگ دستی کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور جو ہے وہ تنگ دستی تھی، مالی لحاظ سے کمزوری تھی، اور چونکہ تحصیل علم میں مصروف تھے تو تحصیل علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے تنگ دستی کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن طلب علم کے بعد آپ خوشحال ہو گئے اور بادشاہوں سے تحائف بھی قبول کرتے تھے تاکہ طلبہ کی مدد ہو سکے، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے. تو طلب علم کے بعد کسب معاش بھی کا ذریعہ بھی ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ خوشحال ہو گئے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو وفات ہے وہ 179 ہجری میں ہوئی ہے. 28 دن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار رہے. بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد 10 ربیع الاول 1979 ہجری کو 87 سال کی عمر میں جو ہے وہ وفات پائی ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ مدینہ کے جو امیر ہیں عبدالعزیز ابن محمد ابن ابراہیم ہاشمی، جو کہ اس وقت کے امیر تھے، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی مدینہ منورہ کے اندر. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں اور اسی طرح جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف ہیں، اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ 62 سال تک حدیث اور فقہ کی تعلیم سے لوگوں کو فیضیاب کیا اور فیضیاب کرتے رہے، اس وجہ سے جو ان کے شاگردوں کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے اور پوری جو ہے وہ دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے. کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسب فیض کیا. لیکن مشہور شاگرد جو ہیں وہ سفیان ثوری، امام شافعی، ابو اسحاق فزاری، یحییٰ بن سعید قطان، ابن مبارک، ابن وہب، ابن قاسم، معن ابن عیسیٰ، خالد ابن مخلد، سعید ابن منصور، عبداللہ ابن رجا مکی، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری رحمہم اللہ تعالی وغیرہ، جو یہ مشہور شاگرد ہیں وہ یہ ہیں. یہ خود بھی اپنے وقت کے بڑے امام تھے اور بڑے مشہور محدثین اور فقہا تھے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف میں سے جو سب سے مشہور اور معرکۃ الآراء تصنیف ہے وہ موطا ہے، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی احادیث پر مشتمل یہ کتاب تصنیف کی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی تصانیف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن موطا جو ہے وہ سب سے زیادہ معروف ہے، اور وہی جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ان تصانیف میں سے جو ان کی تصانیف ہے اس میں سے یہی تصنیف جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہ بڑی مشہور اور معرکۃ الآراء کتاب ہے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصنیف کی. دیگر جو تصنیفات ہیں وہ کتاب المناسک ہے، کتاب فی النجوم و حساب، دوران الزمان و مناظر القمر، رسالہ فی الاقضیہ، رسالہ الی ابی غسان، رسالہ الی ابن وہب فی القدر والرد علی القدریہ. یہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف ہیں. لیکن سب سے مشہور تصنیف جو ہے وہ موطا امام مالک ہے، جو کہ آج بھی موجود ہے اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے. درس نظامی کے نصاب میں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. دورہ حدیث کے سال میں یہی امام صاحب کی مشہور تصنیف ہے. اس کے علاوہ دیگر جو تصانیف ہیں وہ یا تو ناپید ہو چکی ہیں یا پھر اتنی مشہور نہیں ہے. بہرحال یہی امام صاحب کی ایک مشہور اور معروف تصنیف ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف اور خدمات پر مشتمل دوسرا حصہ جو ہے وہ آج کے سبق میں پڑھا ہے. ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دعوتی کردار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.